کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ تؤمنون باللہ، صلہ مجھ سے لیتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں بس مجھے آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی ایسا کوشش کریں نماز پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ پھر شروع کریں، تھوڑا سا اپنا روٹین ایسا بنائیں کہ نماز کی آپ کو عادت ہو جائے۔ ارے بس رہنے دیں آپ، ایک تو آپ مولویوں نے جو ہے نا وہ دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے نا۔ دیکھیں، ایک تو میں مولوی نہیں ہوں، مجھے مولوی نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ جو داڑھی والا دیکھ لیں وہ مولوی بنا دیتے ہیں۔ میں تو بس ایک داعی ہوں، ایک بس دعوت دینے آیا تھا آپ کو، ٹھیک ہے؟ کہ ضروری ہے نماز، بس ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ ہو گیا آپ کا فلسفہ، اب آپ وہی شروع ہو جائیں گے، دین میں اتنی مشکل نہیں ہوتی، دین بڑا آسان ہے۔ اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ دین میں آسانی ہے، دین میں آسانی ہے، لیکن آسانی کو غلط مطلب لے لیا گیا ہے۔ آسانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں۔ ارے بھائی بس آپ نے کہہ دیا نا، میں نے سن لیا، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، لیکن اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ آپ نے ہی نہیں سنا، بخش دے گا، اس کو بخشنے کے لیے بہانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بے شک غفور الرحیم ہے۔ لیکن آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں۔ آسانی کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہے کسی عذر کی وجہ سے، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ پا رہے کسی عذر کی وجہ سے، آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیں۔ یہاں تک کہ آپ لیٹ کے نماز نہیں پڑھ پا رہے تو آپ اشاروں سے نماز پڑھ لیں۔ لیکن کہیں پہ بھی ہمارے دین نے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دی ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور رہی بات یہاں تک کہ جب ہم حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے تو آپ نے سنا نہیں ہے کہ سب سے پہلا نماز کا سوال ہوگا، پہلا سوال ہی وہاں پہ نماز کا ہوگا، پھر دوسرا کوئی سوالات ہوں گے۔ اور کہتے ہیں جس کی نماز اچھی نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور جس کی نماز اچھی نہیں نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے نہیں سنا کہ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ سارے اعمال زمین پہ آئے تھے۔ مجھے آپ کی جو ہے نا یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے نا وہ اپنا دین اپنے پاس رکھیں۔ آپ سنیں تو میری پوری بات، پھر آپ کوشش کریں میری بات تو سنیں۔ سارے اعمال زمین پہ آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تھرو جبریل علیہ السلام کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کا ایک وحی بھیجنے کا سلسلہ تھا، وہ سارے اعمال زمین پہ آئے۔ شراب چھوڑ دو، سب نے شراب چھوڑ دی، اور وہ ایسے بہی کہ لگ رہا تھا جیسے سیلاب آ گیا ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک واحد چیز تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج سے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کی، اور کیا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کا تحفہ دنیا میں بھیج سکتے تھے، جبریل علیہ السلام آ کے بھی ان کو دے سکتے تھے نماز، لیکن کوئی نہ کوئی نماز کی ایسی امپورٹنس ہوگی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کے وہ تحفہ دیا گیا، اور وہ بھی 50 نمازوں سے شروع کیا، جو کہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازوں تک لے کر آ گئے۔ تو اگر ہم اتنی آسانی سے ہی کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے پوری زندگی کی نمازیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، نہ قضاء عمری کی طرف جاؤ، نہ کوشش کرو نماز پڑھنے کی، اور پھر کہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے میں بخش دے گا، وہ بے شک بخش سکتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم کم از کم اتنے اندھے تو نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے بھی ایک عدل کا نظام ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہاں پہ ہم ایک عدل کے نظام میں کہتے ہیں کہ یار اس کو فلاں کو انصاف نہیں ملا، فلاں نے جو ہے وہ یہ چیز کی تھی اس کو تو بڑے آسانی سے رہا کر دیا، تو اللہ کا انصاف کیسا پکڑ والا ہوگا؟ تو اللہ کا انصاف اتنا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کے برابر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھیں، کوشش کریں، پھر باقی اعمال کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ اب آپ کی بات کچھ آئی ہے سمجھ میں کوشش کروں گا، معذرت میں تھوڑی سی آپ سے اس طریقے سے بات کی، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کی نماز پڑھوں، اور
عمل کرنے کی کوشش کروں گا اس پہ. جزاک اللہ. بہت خوشی ہوئی تمہاری بات سن کے. اور اسی طریقے سے جو تمہیں ملے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام ہے، جو تمہیں ملے اس کو بھی میسیج دو آگے، کوشش کرو، کچھ چیزیں نہیں آتی اس کو سکھاؤ. ٹھیک ہے، چلو بہت شکریہ. میں اب نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے آگے بھی جانا ہے اور لوگوں کے پاس. اور یہ کام تو تمہیں پتہ ہے زندگی بھر کا ہے، تو جڑا ہی رہے گا کسی نہ کسی طرح یہ سے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محبوب کی چوکھٹ میں حاضری کا ایک موقع ہے جو نماز کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو پھر وہ محبوب کی ملاقات کی اہمیت کو ہی نہیں جانتا.